الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی سعادت اور بڑی کامیابی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا ہر عمل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سوچ اللہ کا مقرب بنا دے۔ یہ بڑی سعادت اور بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور نیک عمل کی قیمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کمزور اور ضعیف بندے سے اللہ جل شانہ راضی ہو جائے۔ اس لیے اس کے عمل، اس انسان کا عمل بہت قیمتی ہے۔ اس کی قیمت یہ پوری کائنات نہیں بن سکتی۔ اس پر اللہ جل شانہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہے کائنات کا ساتھ ہو جانا اور اللہ کا ناراض ہو جانا، کہ کائنات ساتھ ہے اور اللہ ناراض ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک انسان کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا دے دیا جائے اور پوری دنیا والے اس کے ساتھ ہو جائیں، مال بھی ہاتھ میں، مالدار بھی ساتھ ہیں، ملک انہی کا ہے، ملک والے ساتھ ہیں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور جن کے پاس اس سے زیادہ اسلحہ ہے وہ بھی ساتھ ہیں، تو اگر پوری کائنات ساتھ ہو جائے اور اللہ ساتھ نہ ہو تو اس انسان
کہ کامیابی وقتی ہوگی، صورتاً کامیاب ہوگا، حقیقتاً ناکام ہو جائے گا۔ اور وہ شکل کے اعتبار سے جو کامیابی ہے وہ بھی بہت تھوڑے دنوں کی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، یہ طے ہے۔ اس لیے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ نیک انسان کے لیے رہنے کی جگہ ہے، نہ برے انسان کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے نیکوں میں جو سب سے نیک انسان جو انبیاء علیہم السلام ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا۔ ایک موقع پر کافر اور مشرک کیونکہ جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایک ہی فرد ہے اور ایک ہی آدمی ہے جو تمہیں اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف اور آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس کی جو بات ہے یا اس کی جو دعوت ہے وہ اس کے زندگی تک ہے، پیچھے کوئی ہے نہیں جو اس کی بات کو لے کے چلے۔ تو کچھ دنوں کی بات ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی دعوت بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اس دنیا میں ہم نے کسی کے لیے دنیا میں رہنا طے نہیں کیا ہے۔ تو اگر آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا انہوں نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جی نے، ہر ایک نفس نے اس موت کا پیالہ پینا ہے اور اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت تک بندے پر کچھ حالات وہ آتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، ملک چاہتا ہے، مال چاہتا ہے۔ اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ چاہتا نہیں ہے لیکن وہ حالات اس پر آتے ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ کوئی مالدار فقیر بننا نہیں چاہتا، فقیر بن جاتا ہے۔ کوئی ملک والا اپنے ہاتھ سے ملک کا
چلا جانا اور ملک کا چھیننا نہیں چاہتا ہے، ملک اس سے لیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ جوان، کوئی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو بندہ نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے طبیعت کے خلاف وہ حالات اس پر آتے ہیں۔ تو موت تک ان دونوں حالاتوں میں ان کو آزمانا ہے، اچھے حالات میں بھی آزمانا ہے اور برے حالات میں بھی آزمانا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، گویا اچھا حال آیا تو آزمانے کے لیے آیا ہے کہ اس حال میں بندہ کیا کرتا ہے۔ طبیعت کے خلاف آیا تو آزمانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ دنیا آزمانے کی جگہ ہے، جس کو دار الابتلاء کہا جاتا ہے، دار الامتحان کہا جاتا ہے۔ اور پھر میرے طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ طے ہے۔ دوسری طرف ایک فاسق فاجر جو فسق و فجور میں اور گناہوں میں اس حد تک پہنچ گیا کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کی وجہ سے نافرمان بن کر اپنے آپ کو کرنے والا سمجھا کہ مال میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کروں، کر سکتا ہوں۔ ملک میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ احیاء موتا کا بھی دعویٰ کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ میں بھی کر سکتا ہوں، نمرود نے کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس کے پوچھنے پر کہا میرے پاس آئے ہو اور جو آداب ہیں ان آداب کے خلاف کر کے آئے ہو، آداب یہ ہے کہ جو میرے پاس آئے گا سجدہ کر کے آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو سجدہ رب کو کرتا ہوں، حاکم کو نہیں کرتا، اور آپ کو میں حاکم مانتا ہوں، رب نہیں مانتا۔ حاکم ہو، جو نظام ہے اس نظام کے مطابق چلنا ہے، لیکن جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو سجدہ تو رب کو کیا جاتا ہے، اس لیے میں تجھے حاکم مانتا ہوں لیکن رب نہیں مانتا۔ اس نے کہا مجھے رب کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تو میرا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اس نے جگڑنا شروع کیا، حجت بازی۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جگڑنے لگا، اور کس مسئلے میں؟ کہ میں کرتا ہوں، ضرورتیں پورا کرنا میرا کام، مسائل حل کرنا میرا کام، جو بھی ہے۔
اور یہ اس سطح تک یہ کیوں پہنچا کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا، کہ اللہ نے ملک دے کر اس کو اختیار دے دیا. اگر نعمت کی قدردانی ہو تو بندہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اس میں، اور اگر بندہ نعمت کو بڑی چیز سمجھے اور منعم کی طرف نگاہ نہ جائے تو یہ انسان کی ہلاکت اور انسان کی ناکامی کی بنیادیں ہیں. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا اور اس ملک کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جگڑنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی ربوبیت پر دلیل پیش کیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا. مرا ہوا کون ہے؟ جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر روح ڈال کر زندہ کرنا، اور زندہ سے روح نکال کر اس کو مارنا، اپنے ارادے اور اپنے ارادے سے اس کے روح کو نکال کر اس کو مارنا. تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اپنے عقل اور سمجھ کے اعتبار سے جس پر کسی جرم کی وجہ سے پھانسی کا حکم لگایا تھا تو اس کو بری کر دیا، کہ یہ تو مرنے والا تھا، میں نے زندہ کر دیا. اور ایک بندہ وہ تھا جو کوئی اس کے گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس کو آ کر اس کو پھانسی پر چڑھایا. کہتے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کو لمبا نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کے ربوبیت پر دوسرا دلیل پیش کیا. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، کہ روزانہ میرے رب کے چاہنے سے اور میرے رب کے ارادے سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے. تو آپ اگر رب ہیں تو آپ مغرب سے اس کو نکال دیں. تو یہ حق کا بکا رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن سکا. فبہت الذی کفر. لیکن باوجود اس کے کہ کوئی نہ ماننے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے پر دلائل تھے، لیکن اس ملک کے نشے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں. تو اللہ نے اس کو راستہ نہیں دیا. راستہ دینا اللہ کا کام ہے، راستہ دینا اللہ کا کام ہے. کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مسئلہ، اس میں راستہ دینا. دیکھو حالات سب پر آتے ہیں، لیکن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ راستہ دے دیتا ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے. اللہ کی مشیت اور اللہ کے چاہنے سے ہر ایک انسان پر اس کے طبیعت کے خلاف حالات آتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ.
لیکن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کو اللہ راستہ دے دیتا ہے کہ کوئی مشکل ایسا نہیں جس میں مشکل سے نکلنے کا راستہ نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو، کوئی تنگی ایسی نہیں کہ جس کی فراخی کی کوئی شکلیں نہ ہو، لیکن یہ راستہ ملتا ہے ایمان والوں کو۔ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کو راستہ نظر آئے گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ وہ تو ظالم تھا اور اپنے ظلم پر مصر تھا، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اگر سمجھنا چاہے تو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک فاسق اور فاجر آدمی جو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، فرعون ہے، فرعون نے اپنے آپ کو رب اعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تو تمہارے سب سے بڑا رب ہوں، اونچا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، لیکن وہ بھی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواہ کوئی بھی انسان ہے تو دنیا میں اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، یہ دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، بلکہ جب سے یہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے آخرت کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیا کہ اس کے قریب جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ تو ہے کہ دنیا میں اس نے جتنی بھی چیزیں جمع کی ہیں، چونکہ یہ خالی ہاتھ آیا تھا، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پاؤں میں جوتا، نہ بدن پر کپڑا، اور نہ رہنے کے لیے کوئی مکان وہاں سے لے کر آیا، نہ کوئی چیز، خالی ہاتھ آیا۔ یہاں اس نے محنت کر کے پیسہ جمع کیا تو مالدار بن گیا، مکاناتوں والا بن گیا، گاڑیوں والا بن گیا، چیزوں والا بن گیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے پاس، نمبر 1 درجے کا مالدار ہے، نمبر 1 درجے کا فلان ہے جو بھی ہے۔ تو یہ بات تو یہ ہے کہ یا تو اس دنیا میں اللہ اس سے یہ چیزیں لے کر یہ بغیر چیزوں کے رہے گا، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کروڑ پتی تھا اور اب مانگنے پر پہنچا آ گیا، بڑا عہدہ تھا وہی ہاتھ سے نکل گیا۔ کبھی دنیا میں اللہ چیزیں لے کر اس کو آزماتا ہے، اور یہ تو ہے کہ جب یہ دنیا سے
جائے گا اور جانے کا وقت آئے گا تو دنیا والی چیزیں دنیا میں رہیں گی. جو اس نے جمع کیا ہے، جو اس نے کوششیں کی ہے، محنتیں کی ہیں، اپنے محنت کا پورا خلاصہ. کیوں بندہ محنت کرتے کرتے پیسہ جمع کرتا ہے، مکانات بناتا ہے، چیزیں بڑھاتا ہے، تو یہ اس کی محنت کا پورا خلاصہ ہے. تو یہ بات تو یہ ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. کسی کے پاس تھوڑی چیزیں ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن کوئی بھی کسی چیز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ جب غسل دیا جاتا ہے تو جو کپڑا بدن پر ہے اس کو اتار کر صرف اس کے اکرام کے لیے کفن پہنا دیا جاتا ہے. سب چیزیں یہاں پر وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. کہ ہمارے پاس تو اکیلے اکیلے پہنچ گئے، جیسے دنیا میں جو آیا تھا اکیلے آیا تھا، اور جیسے دنیا میں آتے وقت دنیا کی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں تھی، اس طرح دنیا سے میرے پاس آتے وقت دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو میں نے تمہیں چیزیں دی تھی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. کہ جو اسباب میں نے تمہیں دیے تھے وہ سب چیزیں تم پیچھے چھوڑ کر آگے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اور دنیا میں جن پر تمہارا بھروسہ تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی میرا کام بنانے والے، یہ بھی میرے مسئلے حل کرنے والے، یہ بھی مشکل میں مدد کرنے والے، جن کو بھی تم سمجھ رہے تھے تو وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تمہارے اور ان کے درمیان آ گیا، چیزوں اور تمہارے درمیان، اسباب اور تمہارے درمیان. اور جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شریک کر رہے تھے تو تمہارے اور ان کے درمیان میں جدائی آ گئی. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں طے شدہ ہے کہ جس نے بھی جو بھی یہاں آیا جانے کے لیے آیا، کسی کے پاس چیزیں کم ہیں یا زیادہ ہیں تو چھوڑ کر جانا ہے. ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا. اور اگر پیچھے اس کے وارث یہ کہیں کہ یہ تو نہیں لے جا سکتا، ہم قبر میں رکھ دیں گے، انتظام روشنی کا انتظام ہم کر لیں گے، اور کوئی ایسا نظام بنا بھی دیا کہ باہر سے بٹن دبا کر قبر میں روشنی آ گئی. مثلا قبر میں ڈنڈا رکھا کہ اگر کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، کوئی ہوگا تو نہیں تمہارے ساتھ، یہ ڈنڈا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ڈنڈا کے تلاش کرنے کے لیے تم دائیں بائیں پھرے. اگر تجھے بھوک لگ جائے تو یہ کھانا ہے، پیاس لگ جائے تو یہ پانی ہے. تو جیسے یہاں کی چیزیں وہاں لے کر نہیں جا سکتا تو یہاں کی چیزیں وہاں کے مسائل حل نہیں کر سکتے کہ وہاں کی پیاس یہاں کے پانی سے بجھ جائے.
ایک تو چیز بھی وہاں نہیں، وہاں کا مسئلہ یہاں کے اسباب سے حل ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ نظام الگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جیسے چیزوں میں سے کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتا، تو بندہ اپنے اعمال میں سے کوئی عمل چھوڑ کر جائے، خواہ نیک ہو یا برا ہو، کہ اس کے بغیر چلا جائے، کہ چلو وہ جھوٹ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ ظلم یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی آگے منکرات ہیں کہ وہ یہاں چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ وہاں پھر میرے لیے مسئلہ نہ بنے۔ یا کوئی بندہ جا تو رہا ہے آخرت میں لیکن بغیر نماز کے پہنچ گیا، نماز یہاں رہ گئی، بھول گیا۔ بعض وقت بندہ جاتے وقت کوئی چیزیں بھول جاتا ہے کہ نماز یہاں، روزہ یہاں، زکوٰۃ یہاں، صدق یہاں، امانت یہاں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ذرہ کے برابر دنیا کی چیز کو لے نہیں جا سکتا اور ایک ذرہ کے برابر عمل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ذرہ ہے لیکن نیک عمل ہے تو قیامت کے دن یہ ذرہ اس کو نظر آئے گا۔ بعض وقت چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اس کے دیکھنے کے لیے کچھ وسائل اور اسباب استعمال ہوتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے، تو چھوٹی چیز بڑی چیز نظر آنے لگتی ہے، قریب دور والی چیز نظر آنے لگتی ہے۔ تو مرنے سے بندے کا نظر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ نظر بہت تیز ہو جاتا ہے جب لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ يَصْدُرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر خیر کا کوئی کام کیا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق نظر اٹھا کر ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا ہے، ایک بول ہے اللہ کے حکم کے مطابق، بول زبان سے اس پر اس کا اقرار کیا ہے، اس بول کو زبان پر لایا ہے، ایک قدم کسی اچھے ماحول کی طرف قدم اٹھایا ہے، ایک ہی قدم، تو یہ اس کو وہاں نظر آ جائے گا، یہ عمل اس کے ساتھ ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر بھی برا عمل کیا ہے تو یہ اس کو نظر آئے گا، اس کو اللہ شکل دے دے گا۔ جیسے دنیا میں اللہ پاک شکلیں بدلتا ہے، بھینس نے گھاس کھا لیا، چارہ، اس چارے کے اندر دودھ تلاش کرو، اس چارے کے اندر خون تلاش کرو، اس چارے کے اندر گوبر تلاش کرو، تو نہ چارے کے اندر دودھ ہے، نہ چارے کے اندر گوبر ہے، نہ چارے کے اندر خون ہے۔ اچھا بھینس کے اندر تلاش کرو،
بغیر چارے کے، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی. اللہ کا نظام ہے. اب بھینس نے گھاس کھا لیا، چارہ کھا لیا، ادھر سے شکل بدل گئی. پہلے چارہ تھا، پہلے گھاس تھا، اب خون بن گیا. اب گوبر بن گیا، اور اسی سے جس سے خون بھی بن رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، اسی کے اندر دودھ بھی بن رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. بندہ عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بندہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے، اور بندہ آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، تو اسی جانور کو دیکھ کر بھی یہ بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے، من بین فرث ودم، کہ گوبر اور خون کے بیچ میں خون کا رنگ الگ، خون کا ذائقہ الگ، گوبر کا الگ، اور اس کے بیچ میں لبنن خالصا سائغا للشاربین، کہ اس میں دودھ ہے تو دودھ کا رنگ کیسا اور دودھ کا ذائقہ کیسا، وہ کون سا سبب ہے وہاں، وہ سبب کے درجے میں وہ کون سا سبب ہے کہ جس میں اس دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں اور خون کی ملاوٹ نہیں اور ذائقہ کے ملاوٹ نہیں، جو مزیدار ہے، خالص ہے پینے والوں کے لیے. اللہ نے شکل بدل دیا، اور وہی دودھ ہے، اس سے آگے مکھن بن گیا، دہی، لسی. اب مکھن اور دودھ اور لسی میں فرق ہے. وہی دودھ مکھن کی شکل میں، اور پھر وہی مکھن گھی کی شکل میں، اور پھر وہی گھی سالن کی شکل میں، مٹھائیوں کی شکل میں، کہاں سے چلایا، کہاں پہنچایا، یہ شکلیں بدلتی ہیں. جس طرح یہ شکلیں بدلتی ہیں، اس طرح عمل کو اللہ شکل دے دے گا. یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، مرنے کے بعد جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، ہمیشہ زندہ رہنے کی نعمت، اور جت مکانات کی نعمتیں، حور اور بیویوں کی نعمتیں، اور خالص پانی اور شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، یہ سب جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں جس کو دی جاتی ہیں، یہ اس کے نیک اعمال کی شکلیں ہیں. اس نیک اعمال کو اللہ نے دودھ کے نہروں میں بدل دیا، اس نیک اعمال کو اللہ نے شہد کے نعمتوں میں بدل دیا. اس لیے عمل کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اندر جو چیزیں ہیں اس کے نتائج سامنے ہیں. تو جس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا ہے،
وہ اس کو نظر آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اس عمل کو اللہ حاضر کر دے گا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ باپ کے بیٹے کو اللہ پاک سے مانگتے مانگا اور اللہ نے نعمت کے طور پر بیٹا دیا. اب اس کا سمجھانا، اس کو راستے پر لانا، اس کو دین سکھلانا، اس کو صفات کی طرف متوجہ کرنا، اس کو غلط راستے سے صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے محنتیں کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس نعمت کے ساتھ شکر کا حکم ہے. کوئی بھی نعمت ہے تو اس کے ساتھ شکر کی نعمت، شکر کا حکم. بیٹا نعمت ہے، شکر کا حکم ہے. مال نعمت ہے، شکر کا حکم ہے. ملک نعمت ہے، شکر کا حکم ہے. کہ اس نعمت اس کے اندر شکر گزار بنو. تو شکر گزار بننے کا کیا مطلب ہے؟ جس ذات نے نعمت دی ہے اس نعمت کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اسی ذات نے بتایا ہے. اس کے بارے میں احکامات اللہ نے دی ہے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک جگہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نصائح کو اپنے بیٹے سے جو باتیں کی ہیں اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. اللہ کو اتنا پسند کہ اس کے تذکرہ کو قرآن پاک میں کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے کو یہ باتیں سمجھائیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کیونکہ یہ بیٹا ہر وقت تو باپ کے ساتھ نہیں رہے گا کہ ہر وقت ساتھ رہے اور اس سے الگ ہی نہیں ہوگا. اس لیے جہاں بھی ہو تو اس کا استحضار ہو، بتائے اے میرے بیٹے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. پتھر بہت سخت چیز ہے، پتھر کے اندر کیا ہے نظر نہیں آتا. بندہ نے کوئی عمل کر لیا اور وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اندر یا اتنا دور ہے جیسے آسمانوں میں. فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، وہاں کسی کا پہنچ نہیں، یا زمین کے اندر. یأتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ یہی تمہارا عمل ہے، یہی تمہارا کام ہے. اللہ بارک بین ہے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا خبر ہے، علم ہے. کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بولے، جو سنے، جو دیکھے. اس لیے یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرت وما عملت من سوء، کہ جس نے جتنے اعمال اچھے کیے ہیں یا جتنے اعمال برے کیے ہیں یہ عمل اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے سامنے ہوں گے. لیکن جو برا عمل ہے اور وہ برا عمل اندھیرے کی شکل میں، سام کی شکل میں، بچو کی شکل میں، پیاس کی شکل میں، بھوک کی شکل میں، فرشتوں کی پٹائی کی شکل میں، یہ جتنے بھی شکلیں ہیں اس برے عمل کی، تو یہ بندہ یہ کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا،
کہ میرے اور اس عمل کے درمیان بہت زیادہ دوری ہو، مجھے یہ نظر نہ آئے، اس کو میں نظر نہ آؤں، لیکن وہ تو میرے اندر ہی سے نکلا ہے۔ عمل زمینوں سے نہیں نکلتا، عمل کارخانوں سے نہیں نکلتا، عمل لوہے چاندی سے نہیں نکلتا، عمل دنیا کے کائنات اور چیزوں سے نہیں نکلتا، عمل تو انسان کے بدن سے نکلتا ہے۔ جیسے انسان کے بدن سے پھل نہیں نکلتا، فروٹ نہیں نکلتا، سونا نہیں نکلتا، چاندی نہیں نکلتی، لوہا نہیں نکلتا، اس کے لیے الگ معادن ہے، معادن الذهب والفضہ، سونے کے کان ہے، چاندی کے کان ہے، زمین کے اندر ہے، پیٹرول ہے، تیل ہے، لوہا ہے، جو کچھ بھی ہے تو زمینوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ عمل اندر سے نکلتا ہے، انسان کے بدن سے عمل نکلتا ہے ہر وقت، 24 گھنٹے سروس، 24 گھنٹے، دن رات، خوشی غمی، ہر حال میں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جو یہاں سے جائے گا تو عمل میں سے کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور دنیا میں کسی چیز کو لے کر نہیں جائے گا، اور دنیا میں رہے گا نہیں۔ اور یہ طے ہے کہ پھر آخرت میں اس کی زندگی اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو اپنے اس وقت کو اور اپنے عمل کو، کیونکہ وقت کے اندر عمل ہے، یہ جو جان اور مال کا استعمال ہے، تو جان کے استعمال کا کیا مطلب؟ جان وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ پیسے کے بارے میں تو بندہ کہہ سکتا ہے یار میرا پیسہ لے لو، یہ آپ کو 1000 2000 دے دیتا ہوں، میں مشغول ہوں، یا پیسہ بندہ رکھ سکتا ہے کہ کسی وقت کام آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ کہے کہ یہ میرے 1 گھنٹہ آپ لے لو، مجھے چھوڑ دو، 1 دن میرا لے لو، مجھے رہنے دو، یہاں 1 سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا کہ سیکنڈ آپ لے لو، مجھے رہنے دو۔ جہاں یہ وہاں وقت، جہاں وقت وہاں یہ وقت ایک برتن ہے، یہ زمانہ ایک برتن ہے، اور اس کے اندر یہ اعمال، یہ جو بھی بندہ جو عمل کرتا ہے اسی وقت کے اندر گویا اس وقت کو اسی عمل سے وہ بھرتا ہے اس برتن کو۔ آپ دیکھیں یہ برتن اللہ نے سب کو دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن دیا سب کو ہے۔ اب اس وقت کی اپنے طور پر کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ساتھی مثال پیش کرتے، مثال دیتے ہیں کہ خالی بوتل ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ اگر ہے بھی تو 2-4 روپیہ، اور وہی بوتل اس کے اندر دودھ ہے تو اب اس کی قیمت 100-200 تک اس کا قیمت پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دودھ ہے۔ وہی بوتل ہے اور اسی کے اندر شہد ہے تو شہد
اب اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو کہتے اب تو یہ 1000 ہے. وہی بوتل ہے، اس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، اسی کے اندر جواہرات ہے. تو اب اس بوتل کی کیا قیمت ہے؟ تو اب اس کی بوتل، اس کی قیمت تو لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے، کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس ایک سکڑ کی قیمت اس کے اندر کیا ہے؟ بندہ نے ایک سکڑ میں سبحان اللہ کہہ دیا، اپنے اس وقت کے برتن کو سبحان اللہ کے ساتھ بھر دیا، تو اب یہ کتنا قیمتی بن گیا. سبحان اللہ اعظم من احد، الحمدللہ اعظم من احد، لا الہ الا اللہ اعظم من احد، اللہ اکبر اعظم من احد. کہ احد پہاڑ جتنا وزندار ہے، اس سے زیادہ وزندار کلمہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے. تو اس نے اپنے وقت کو اس عمل کے ساتھ بھر دیا، تو یہ اس کے وقت کی قیمت ہے. ایک بندے نے اسی وقت کو اپنے سبحان اللہ کہنے کے ساتھ 100 آدمیوں کو سبحان اللہ کہنے کی طرف بلایا، 100 آدمیوں کو سبحان اللہ کہنے کی طرف بلایا، اور اس کے اس ایک سیکنڈ میں، 1-2 منٹ میں ان 100 آدمیوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. تو ان 100 میں سے ہر ایک کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا، اور انہوں نے اپنے اس ایک سیکنڈ میں سبحان اللہ کا اجر کما لیا. لیکن ان 100 کو جتنا اجر مل گیا، تو اس کے برابر اس ایک بندے نے جس نے 1 منٹ میں 100 بندوں کو سبحان اللہ کہنے پر ڈال دیا، تو یہ اس کے 1 منٹ کی کمائی ہے. وجہ کیا ہے کہ اب اس کا عمل اور بڑھ گیا، کہ ایک ہے عمل کرنا، اور ایک ہے عمل کے ساتھ عمل کی طرف دعوت دینا، عمل کی طرف دعوت دینا. تو اب اس کے وقت کا قیمت بڑھ گیا. اور ایک یہ ہے کہ اس نے ان کو اس کی طرف بلایا، اور ایسا بلایا کہ ان میں سے ہر ایک سے یہ کہا کہ آپ نے اوروں کو بلانا ہے، انہوں نے اوروں کو بلانا ہے. اب ان 100 میں سے ہر ایک نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، اور سبحان اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو اب اس کے کہنے پر جتنے بھی لوگ اللہ کے ذکر پر پڑ گئے، اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دینے والے بن گئے، تو اب یہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو اپنے ساتھ صرف اپنے سبحان اللہ کہنے کا اجر نہیں لے کر جائے گا، اور صرف اس سبحان اللہ کے دعوت کا اثر نہیں لے کر جائے گا، بلکہ اس کا عمل جاری رہے گا. اس کا عمل حالانکہ دنیا سے چلا گیا، اس کا عمل اس کے ساتھ دفن نہیں ہوا صرف، بلکہ زندوں کی طرح ہے. جیسے زندہ لوگ اعمال کر رہے ہیں اور ان کو ثواب مل رہا ہے، ان سب زندوں کا ثواب اس مردے کو مل رہا ہے. مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع نہیں ہوا، کیونکہ اس کے عمل میں تعدیہ تھا، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اور لوگوں کو اپنے اسی وقت کو اس طرح استعمال کر لیا کہ اور لوگ اس پر پڑ گئے، وہ اور لوگوں کے پڑھنے کا ذریعہ بنا، وہ اور لوگوں کے نیک عمل پر پڑھنے کا ذریعہ بنا. قیامت تک سلسلہ جو بھی چلتا رہے گا تو وہ پورا ثواب اس کو ملتا رہے گا. کیوں؟ اس نے وقت کی قیمت کو پہچان لیا کہ وقت وہی ہے. ایک بندہ وہ ہے جس نے دین سیکھنے میں وقت لگا لیا،
کیونکہ وقت لگائے بغیر بندہ حکم نہیں سیکھ سکتا. جب بندہ سیکھے گا تو وقت ادھر لگے گا. اس نے سیکھنے میں لگا لیا وقت. اب جو وقت اس نے سیکھنے میں لگا لیا تو اس کے وقت کے برتن میں یہ سیکھنا والا عمل یہ گویا اس کے اندر یہ وقت بھر گیا اس پر. اب اس سیکھنے پر جو ملے گا وہ کتنا زیادہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھتا ہے اور ایک آیت پڑھتا ہے, مسجد جانے میں وقت لگتا ہے, سیکھنے میں وقت لگتا ہے, تو اس کے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے, حاملہ اونٹوں سے بہتر ہے جب نماز کے اندر پڑھ رہا ہے, وقت دے رہا ہے. تو یہ وقت کو بندہ دائیں بائیں نہیں کر سکتا. ایک بندہ وہ ہے جو سیکھنے کے ساتھ جو کچھ اس کو آتا ہے تو دوسروں کو سکھلانے لگا. سورہ فاتحہ یاد ہے, دوسروں کو سورہ فاتحہ سکھلا رہا ہے. التحیات یاد ہے, التحیات دوسروں کو سکھلا رہا ہے. دعائے قنوت یاد ہے, دعائے قنوت دوسروں کو سکھلا رہا ہے. جو اس کے پاس ہے وہ اوروں کو دے رہا ہے, اور جو نہیں ہے وہ اوروں سے لے رہا ہے. وہ تعلیم و تعلم. ایک بندہ وہ ہے جس نے دوسروں کو سکھلانے میں لگا. اب اس کا وقت لگ گیا دوسروں کو سکھلانے میں, تو اس 10 منٹ میں, اس 15 منٹ میں اس نے سورہ فاتحہ سکھلایا, اور وہ موت تک پڑھتا رہے گا, ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ اس وقت کی قیمت ہے. یہ قیمت صرف اپنے سیکھنے پر نہیں ملتا. اپنے سیکھنے پر وقت خرچ کر لیا کافی ہے نہیں, اپنے سیکھنے کے ساتھ یہ اوروں کو سکھلا رہا ہے اور اس میں وقت لگا رہا ہے. تو اس نے اوروں کو سکھلانا شروع کر دیا, پھر انہوں نے اوروں کو سکھلانا شروع کیا, پھر انہوں نے اوروں کو سکھلانا شروع کیا. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا جس نے اپنے وقت کی قیمت کو پہچان کر اس کو اس بڑے عمل میں لگایا کہ سیکھنے کے ساتھ سکھلانا ہے, عمل کے ساتھ عمل کی طرف بلانا ہے, بلانے کے ساتھ دعوت دینے پر ڈالنا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ بڑھیا زمانہ اور بہترین زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ زمانہ سب سے بڑا یعنی سب سے مبارک زمانہ اور خیر زمانہ وہ ہے جو میرا ہے. تو خیر زمانہ کیا مطلب؟ وقت تو سب, اس لیے کہتے شرور کو زمانے اور دہر کی طرف منسوب نہ کرو. دہر میں جو حالات آتے ہیں اللہ کے چاہنے سے آتے ہیں, اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. زمانہ کیا چیز ہے کہ زمانہ آج یہ ہو گیا, زمانہ وہ ہو گیا, زمانہ یہ ہو گیا. لیکن اس وقت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سب سے بڑھیا لوگ ہیں حضرات صحابہ کرام. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو اور اپنے زندگی کو ان اعمال میں گزارا جن اعمال سے خود بھی بنے
اور ان اعمال سے انسانیت بنی جن اعمال کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، دعوت کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان سے یہی اعمال لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی، تو صحابہ کرام کو داعی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھلانے والا، اور پیغمبر نے سیکھا ہے اللہ سے، پیغمبر کو سکھلانے والا اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور صحابہ کو سکھلانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پیغمبر نے وہ سیکھا جو علم اس کے پاس نہیں تھا، اللہ نے دیا براہ راست اور اپنے فرشتے کے ذریعے سے۔ اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم لیا، وہ طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہوں نے یہ اوروں کے استاد بن گئے، پوری دنیا کو سکھلانے والے اور پورا دنیا کو بتانے والے اور پورے دنیا کو صحیح راستے پر لانے والے وہ حضرات صحابہ کرام تھے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام اس امت کا ابتدائی طبقہ ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تمہیں بتلا رہا ہے اور تمہارا کام ہے اوروں کو بتلانا، اوروں کو سکھلانا۔ پیغمبر سے سیکھنا تمہارا کام اور اوروں کو سکھلانا تمہارا کام، اور اوروں کا کام ہے تمہارے سے سیکھنا، بعد میں آنے والوں کا، اور تمہارا کام ہے پیغمبر سے سیکھنا۔ اور یہ تزکیہ اور یہ عبادات جو اذکار کے ذریعے سے ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اور دعائیں، اور پھر اس ایسی صحبت میں رہنا جن اعمال کے ساتھ اندر دنیا کی محبت اندر نہ آئے، کہ جس طرح بندہ کشتی میں بیٹھ کر لمبا سفر کرتا ہے اور دریا میں، سمندر میں مہینوں سفر کرتا ہے اور یہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ پانی اندر نہ آئے، اس طرح یہ بندہ موت تک لمبا سفر کرتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ دنیا اندر نہ آئے۔ دکان کے اندر ہے، دکان کو اندر آنے نہیں دیتا، زمین میں مشغول ہے، زمین کو اندر آنے نہیں دیتا، ملک کے اندر مشغول ہے، ملک کو اندر آنے نہیں دیتا، باپ کی خدمت میں اور اس کے مشغول ہے لیکن اس کو اندر نہ آنے نہیں دیتا، اس درجے کی کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو آگے پیچھے کرنا پڑے، تو اندر آنے نہیں دیتا کسی کو بھی۔ تو جب بندہ اس طرح چلتا ہے تو اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اس کے اندر آخرت کا غم ہوتا ہے، آخرت کا فکر، مرنے کے بعد والی زندگی اس کے سامنے